بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون۔ سورہ مومنون کی آیت 57۔ اللہ رب العالمین نے وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون، اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون، وہی بھلائیوں کی طرف، یہی لوگ بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے ہیں۔ یہ مضمون جو آیت 57 سے 61 تک ہمارے سامنے ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی بات کی ہے کہ جو نیکی کی طرف سبقت کرنے والے اور کوشش کر کے انہیں پانے والے، بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور نیکی اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے، ان کے بارے میں بتایا کہ ان کی کیا خصوصیات، ان کی کیا کیفیات ہیں۔ تو پہلی آیت میں یہ بات رکھی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں۔ رب کے خوف سے ڈرے رہنے کا معاملہ کیا ہے کہ انسان دنیا میں ایک تو رویہ تو یہ ہے کہ اللہ سے بے خوف ہو کر گزارے، بے فکر ہو کر گزارے، کوئی اس کا مقام، کوئی اس کے بارے میں تصور اس کے ذہن میں نہ آنے پائے، اور بس وہ یا تو اللہ کے بارے میں سوچے نہیں، اور اگر سوچے بھی تو یہ سوچے بڑا مہربان ہے، مہربانی کرنے والا ہے، اور چاہے اس کے مقابلے میں جس درجے کی بھی نافرمانی کی جائے، استکبار کیا جائے، اور لوگوں کے ساتھ ظلم کا رویہ جو ہے برقرار رکھا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے بس وہ مہربانی کر دے گا اور انسان بخشا جائے گا، کوئی پکڑ نہیں، کوئی نہیں۔ تو یہ اللہ کے بارے میں درست تصور نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں جو تعارف ہمارے سامنے قرآن مجید میں رکھا ہے، جس میں یہ بات بتائی ہے کہ اللہ کی ہستی کتنی بلند ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں یعنی اس کی اطاعت و فرمانبرداری کے حوالے سے ایک بندے کا کیا رویہ ہونا چاہیے، اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، یعنی اس کیفیت کو نظر انداز کرنے یا اس سے ناواقف ہونے کا یہ نتیجہ ہے کہ انسان اللہ سے بے خوف ہو جائے، ورنہ جہاں اللہ کی رحمت کی امید ہے وہیں اللہ کے غضب کا ڈر بھی انسان کے دل میں موجود ہوتا ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا تو کیا نتیجہ نکلے گا، اگر اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر آ جائے تو کیا صورتحال ہو جائے گی، اور اس کی نافرمانی کیا نتائج سامنے آئیں گے۔ تو غرض یہ کہ ایک تو رویہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے بے نیاز ہو کر، بے خوف ہو کر زندگی بسر کرے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے عظمت کا اس کے ذہن میں احساس ہو اور خشیت الہی جو ہے اس کے اندر موجود ہو، اور وہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی فکر میں اور اس کے سے لگا ہوا، اور اس بارے میں کوشش وہ کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی بسر کرے، اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے عمل کی جو کمی ہے اور اپنے عمل کی جو خامی ہے اور اس میں جو کثر ہے، اس کی بنیاد پر وہ ہمیشہ لرزہ و ترسا رہتا ہے کہ آیا یہ عمل قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور پھر جس طرح اس کا حق ادا کرنے کی بات تھی وہ ادا نہ کر سکا تو اس کے نتائج کیا سامنے آئیں گے۔ تو غرض اللہ رب العالمین کی پکڑ سے کا ایک خوف بھی اس کے دل میں موجود رہتا ہے، اور قرآن مجید میں اس بات کو جگہ جگہ بیان کیا گیا، بتایا گیا ہے کہ خشیت الہی بھی، اور جو لوگ جو اللہ کے محبوب ہیں یعنی جو اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں، ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، اور اس انجام سے ڈرتے ہیں جو کہ نافرمان لوگوں کے حصے میں آنے والا ہے۔ فرمانبرداری کے باوجود بہرحال اس کا خدشہ انہیں ان کے سامنے رہتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ اس کے نتیجے میں وہ اللہ کے غضب کی طرف چلے جائیں۔ اس طرح سے ان کی یہ بات جو ہے اللہ رب العالمین نے اس مقام پر ان کے بارے میں یہ بات بتائی۔ دوسری بات یہ بتائی والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، کہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ تو رب کی آیات پر ایمان لانے کی بات جو ہے اس میں کہ ایک تو وہی جو قرآن کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے ان کی بات بھی ہے، اور وہ تمام نشانیاں جو آفاق انفس میں موجود ہیں ان سب کو بھی قبول کرتے، اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہتے۔
یہ بات سورہ فرقان میں بھی ہمارے سامنے آئے گی. اس میں بتایا گیا ہے کہ جب اللہ کی آیات ان کے سامنے آتی ہے تو اس پر اندھے بہرے بن کر نہیں گزرتے ہیں. تو اسی طرح کی بات جو ہے اس مقام پر بھی بیان کی گئی کہ اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ان پر اعتماد کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں اور عمل پیرا ہوتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون. اب یہ ایمان لانے کے فوراً بعد جو بات بیان کرنے کے ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، یعنی ایمان لانے کا مطلب تو یہی ہے کہ شریک نہیں کرنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے. لیکن یہ بات بھی سامنے آتی ہے اور یہ بات واضح ہے، لوگ دیکھتے ہیں تجربے میں یعنی مشاہدے کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک طرف توحید کا قائل اور متقد ہے لیکن اس کے باوجود کسی نہ کسی درجے کے شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی یہ کیفیت اس کی ہمارے سامنے آ جاتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی معاملے میں غلو کے اندر پڑ جاتا ہے اور اس حد تک چلا جاتا ہے کہ شرک کی سرحدوں کو چھو لیتا ہے، یعنی شرک کے اندر جو ہے جا پڑتا ہے. یہ کیفیت غلو کے نتیجے میں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. انبیاء کے حوالے سے اور دیگر اللہ کے نیک بندوں کے حوالے سے اس کا یہ رویہ بن جاتا ہے کہ وہ اللہ کے حقوق میں اللہ کے حوالے سے یعنی شریک کرنے لگتا ہے اور اس کی صفات کے اعتبار سے. تو یہ ایمان لانے کے بعد کی بات ہے. کیا یہ بات تو بڑی جو عام نظر آتی ہے کہ برزہ اور رغبت ارباب من دون اللہ کی بندگی اور ان کی اطاعت اور غیر الہی قوانین کا اتباع کرنا، یعنی اللہ کی صفت حاکمیت کو اللہ کے لیے مخصوص نہ کرنا بلکہ دوسروں کو بھی تسلیم کر لینا کہ انہیں بھی اس بات کا حق حاصل ہے کہ انسانوں کے لیے نظام بنائیں، انسانوں کے لیے ان کو اپنی طرف جابطہ دیں اور انسانوں کی گردنوں کے اپنی اطاعت کا قلادہ ڈالیں اور اپنی مرضی کے احکامات کا ان سے اتباع کرائیں اور انہیں قبول کی ان کے ساتھ کو مانا جائے، تسلیم کیا جائے. تو یہ جو برزہ و رغبت ارباب من دون اللہ کی بندگی ہے اور اطاعت ہے اور غیر الہی قوانین کا اتباع ہے، یہ بھی شرک ہی کی ایک شکل ہے. یہ بھی شرک جسے بتا دیا گیا کہ ایمان لانے کے باوجود بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. تو شرک نہیں کرنا ہے، یعنی اللہ کے حقوق، اس کی صفات، اس کا حق، اس کے اختیارات، ان تمام کے معاملے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. تو اس میں آیات الہی پر ایمان کے بعد پھر شرک کا الگ سے ذکر کرنا کہ شرک نہ کیا جائے، تو یہی ہے کہ اللہ کی بندگی، اللہ کے لیے اپنی بندگی، اطاعت اور عبودیت کو بالکل خالص کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کی بندگی کا شائبہ تک بھی ان کی زندگی میں موجود نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے یہ بات بیان کی. اور پھر اس کے بعد فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون، کہ کیا صورت ان کی ہے جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا، یعنی پھر وجلہ جو کتنی کیفیت ہے دل کے اندر جو صورت حال ہے کہ بے خوف نہیں ہے اور اپنے پر فخر نہیں ہے اور غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ کیا ہے عمل بھی کرتے ہیں اور ڈرتے بھی رہتے ہیں. یعنی یہ کیفیت ان کی ہے، عمل بھی کرتے ہیں اور ڈرتے بھی رہتے ہیں. اس چیز کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف تو نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگے رہتے ہیں، دوسری طرف انہیں اپنے عمل پر کوئی غرہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے اپنے عمل کی حیثیت کو پہچانتے کہ کچھ نہیں ہے اور پھر اسی میں وہ اس بارے میں فکر مند بھی رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جائیں اور اس کی نافرمانی سے بچنے کے لیے اللہ کے سامنے جو ہے دعائیں کرتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی بات کرتے ہیں. یعنی یہ بھی اسی کے ساتھ ساتھ ان کے عمل کا حصہ رہتا ہے. یعنی امید اور خوف کی جو کیفیت ہے یہ ملی جلی کیفیت، امید بھی ہے اللہ کی رحمت سے اور خوف بھی لگا رہتا ہے اپنی کمزوریوں کا، اپنے غلطیوں کوتاہیوں کے حوالے سے اور اپنی بشری کمزوریوں کے حوالے سے. یہ کیفیت ہے جو بیان کی ہے. اللہ رب العالمین سورہ فرقان میں جہاں رحمان کے بندوں کی تعریف بیان کرتے ہیں وہاں یہ بات کہتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جن کی راتیں سجدہ و قیام میں بسر ہوتی ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں. یعنی اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے اور بھی بڑا ہی برا مستقر مقام ہے. یعنی یہ کیفیت ان کی ہے. اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں. ان سے مقام پر آ جاتی ہے بات. پھر اہل ایمان کی صفت بیان کرتے ہوئے یعنی راتوں کو اللہ کے حضور کھڑے ہونے والے صرف فرائض کی ادائیگی نہیں کر رہے ہیں، نوافل تہجد کے اندر قیام اللیل کے اندر مشغول ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، یعنی راتوں کو اللہ کے حضور کھڑے رہتے ہیں۔ اور یہ خوف اور طمع کیا ہے، یعنی یہی ہے کہ طمع اسی کی ہے کہ اللہ کی رضا اور جنت، اور خوف کس بات کا ہے، یعنی اپنی اپنی عمل کی کوتاہی اور ساتھ ہی ساتھ ہی جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، یعنی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ان کی تعریف ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی بات کو جو ہے اس طرح بھی بیان کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر یعنی اس حوالے سے آیت کے حوالے سے بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے انہیں خاطب کر کے فرمایا کہ اے صدیق کی بیٹی، اس سے مراد وہ شخص ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور پھر اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے، یعنی وہ نہیں کہ جو نافرمانیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں پیدا ہوا تھا، اس کی وضاحت چاہیے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ان کی بات ہے کہ جو نیکی کے راستے پر گامزن ہے، اس کے باوجود ان کی یہ کیفیت ہے۔ تو یہ ایک مستقل صفت ہے اللہ کے نیک بندوں کی، جو اللہ نے اس مقام پر بیان فرمائی ہے، دیتے ہیں۔ اور دینے کا بھی یہاں پر جو معاملہ ہے اس اعتبار سے کہا ہے کہ یہ جو یؤتون کا لفظ جو ہے اس میں آیا ہے، تو یہ بڑے وسیع معنی اپنے اندر رکھتا ہے، یعنی اطاعت کے معنی بھی اس کے اندر آتے ہیں، اطاعت بجا لانے کے وسیع معنوں میں اس کو استعمال کیا ہے۔ تو مال کی بات ہو، وقت کی بات ہو، صلاحیت کی بات ہو، ہر چیز کے ہر معاملے میں اللہ کی طرف راغب ہے اور سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ پھر انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لا سابقون، یہی لوگ بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے نپا لینے والے، یعنی ہر آدمی کا ایک مطمع نظر ہوتا ہے، اس کی طرف وہ دوڑ دھوپ کرتا ہے، اس کی ساری صحیح و جہد کا محور وہی چیز ہوتی ہے جو اس کا اپنا ایک مقصد طے کر رکھا ہے۔ کچھ لوگ دنیا کو ہی بنا مقام دے رہے ہوتے ہیں، دنیاوی ضرورتوں کو مقام دے رہے ہوتے ہیں، آسائشوں کو یہ مقام دے رہے ہوتے ہیں، مرتبے کو یہ مقام دے رہے ہیں، یہ مقام لوگوں کا ہے۔ اور کوئی ایسا بھی ہے کہ جو نیکی و بھلائی کو جو ہے یہ مقام دیتا ہے، اور پھر وہ خیرات، یعنی لفظ خیر جو ہے سیدھا خیرات ہے، اسے خیر کے راستے پر چلنے، بھلائی حاصل کرنے کی طرف لگے رہتے ہیں۔ ان کا جو مطمع نظر ہے کہ کس راستے سے وہ بھلائی کی طرف پیش قدمی کر سکتے ہیں، تو کہا کہ سبقت کر کے، یعنی سبقت کر کے، آگے بڑھ کر، کوشش کر کے، یعنی مقابلے کی کسی کیفیت ہے کہ اس میں آگے بڑھ کر حضور سے وہ اس نیکی و بھلائی کے راستے کو اختیار کرتے ہیں اور یہ نیکیاں جو ہے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ان کی صفات ہے جو اللہ رب العالمین نے اس مقام پر ہمارے سامنے رکھ دی ہیں۔ تو اس حیثیت سے پھر فلاح کا ایک بات سامنے آ جاتی ہے کہ فلاح اخروی فلاح حاصل کرنے کی بات، دنیا آخرت کی فلاح کی بات جو ہے وہ کس کے پیش نظر ہے، کون ہی کرے گا، جو اس طرح سے جس کے اندر یہ کیفیات جو ہیں یہ پائی جائیں۔ سورت کے آغاز میں بات آئی تھی، اب درمیان میں پھر ایک چیز ہمارے سامنے آ گئی، اس کے بعد فرمایا وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہم کسی شخص کو اس کی مقدرت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کسی شخص کو اس کی مقدرت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے، اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، پہلی بات تو یہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالا جاتا، یہ بات قرآن مجید میں کئی مقامات پر سامنے آتی ہے۔ آپ سورہ بقرہ کے آخر میں بات آ رہی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہاں بھی بات یہی مضمون ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا نکلف نفسا الا وسعها۔ تو یہ جو بات بیان ہو رہی ہے کہ کسی پر اس کی ذمہ داری سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا جاتا، تو اس کے متعدد پہلو ہیں۔ یعنی ایک طرف تو یہ کہ انسان کو تسلی ہے، اطمینان ہے کہ اس سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا جو اس کے بس میں نہ ہو، یعنی بات یہ ہے، اور اسے اس بات سے کہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، کامیابی اس کا مقدر ہے۔ اس سے یہ بات نہیں کہ کام کو کس درجے تک لے کر جانا، یعنی جو اللہ کی شایان شان ہو۔ اسی لیے جب کہا کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، تو ساتھ ہی سورۃ تغابن میں کہہ دیا اتقوا اللہ ما استطعتم، اتنا اللہ کا تقوی کا اختیار کرو جو تمہارے بس میں تمہاری استطاعت ہے۔ تو بنیادی طور پر یہاں پر ایک بات تو یہ کہ اطمینان کا یہ پہلو ہے، اور عام طور پر لوگ اسی پہلو کو اختیار کر لیتے ہیں۔ عام طور پر یعنی جب دین کا کوئی مطالبہ سامنے آتا ہے، کوئی تقاضا سامنے آتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ کسی پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر بوجھ ڈالتا، بس میری مقدرت اتنی ہے، یعنی اپنی مقدرت کا، اپنی استطاعت کا فیصلہ از خود کرتے ہیں اور غلط کرتے ہیں، یعنی فیصلہ کرتے غلط کرتے، حالانکہ استطاعت کا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ رب العالمین جانتا ہے اس نے کیا کیا صلاحیتیں دی ہیں، کتنی استعداد دی ہے، کتنی قوت دی ہے، قوت کار کیا ہے، کتنا انسان اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں اپنی جگہ پر، تو یہ غلط اس کا جو ہے تصور
غلط تعین کر لینا انسان کو نقصان میں ڈال دے گا۔ تو یہاں جو پہلو اس مقام پر سامنے آتا ہے اس کا یہ پہلو ہر مقام پر بھی سامنے رہتا ہے، لیکن خصوصیت سے یہاں پر جب اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا اور کر کے بتایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو لوگ اس راستے پر چل رہے ہیں اور جن کی یہ صفات ہیں جو اس راستے پر چلتے ہوئے یہ قربانیاں دے رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تمہاری طرح کے انسان ہیں، اور تو کسی اور دنیا کی مخلوق تو نہیں ہے، ان کے اندر کوئی اور چیز تو نہیں، بلکہ یہ تمہاری طرح کے انسان ہیں اور اسی طرح سے یہاں اس معاشرے کے اندر جدوجہد کر رہے ہیں اور اپنے اندر یہ خصوصیات رکھتے ہیں۔ تو اگر یہ چل سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں چل سکتے؟ یعنی جو کام ایک فرد کر سکتا ہے تو دوسرا فرد یہ کام کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا وجوہات ہیں؟ جبکہ اسے بھی اللہ نے وہی صلاحیتیں دی ہوں، اس کے پاس بھی وہی تمام توانائیاں ہوں، وہی مواقع اس کے پاس بھی موجود ہوں۔ تو پھر اس اعتبار سے یہ بات ہے سامنے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک کو یہ کرنے اس نے اللہ نے جب اس کو اس سے کام لیا ہے، اس نے کام کیا ہے، اس کی مقدرت کے اندر تھا جو کام کیا ہے، لہذا دوسرا آدمی کیسے اس کام سے انکاری اور اپنے آپ کو الگ کر لیتا؟ تو یہ پہلو بھی اس کے اندر اپنی جگہ پر ہے کہ اگر یہ راستہ انسانی قدرت سے باہر تھا تو تمہیں جیسے بہت سے انسان اس پر چلنے میں کیسے کامیاب ہو گئے؟ کل انسان اللہ کے حضور اگر یہ بات پیش کرے اللہ میرے بس کی تو بات ہی نہیں تھی، اتنا بڑا کام تھا میں کیسے کرتا؟ بتایا تم جیسے انسانوں نے کام کیا، آخر کیسے کیا؟ یہ جو انسان کے لیے پھر یہ اس کا عذر ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے۔ اس کتاب سے مراد کیا ہے؟ کتاب سے مراد نامہ اعمال ہے۔ نامہ اعمال جو انسان کی زندگی کا ہر معاملہ جو ہے، اس کی زندگی کے جو کیفیات جو کچھ اس نے کیا، جو عمل کیا ہے، اس کی ہر عمل کو جو ہے یہاں پر واضح کرنے والی ہے۔ قرآن مجید میں اس بات کو بھی متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے، بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، دو معزز کاتب ہیں جو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتے ہیں، یعنی وہ کاتب ہیں جو لکھ رہے ہیں تمہارا عمل، اس بات کو بیان کر دیا گیا۔ اور پھر اس طرح سورہ بنی اسرائیل میں بتا دیا گیا، اس سے کہا جائے گا یعنی جب اس کے یہ نوشتہ کتاب نکالی جائے گی تو کہا جائے گا اقرأ کتاب، پڑھ اپنی کتاب، یعنی تیری کتاب ہے، یہ تیری کتاب کی بنیاد پر ہے کہ جو کچھ تو نے کیا وہ اس میں لکھا گیا، یعنی تیرے کرنے کا جو معاملہ ہے وہی اس کے اندر ہے، تیری مرضی کے مطابق نہ کرتے تو نہ لکھا جاتا، کیا ہے تو لکھا گیا ہے، جبکہ جانتے تھے کہ یہاں لکھا جا رہا ہے تو پھر احتیاط کرنی، خیال کر رکھنا، یہ ساری باتیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ نے گناہوں سے پلٹنے کا موقع بھی رکھا ہے، توبہ بھی رکھی ہے، توبہ کر کے انسان ان گناہوں کو اپنے حال سے جو ہے خارج کرا سکتا ہے۔ تو غرض یہ سارے معاملات اس لیے اس کا اپنا معاملہ، اس کی اپنی کتاب ہے، تو یہ اس کا اپنا حال جو ہے وہ ٹھیک ٹھیک بیان کر دینے والی ہے۔ تو یہ بات اللہ رب العالمین اس مقام پر بیان کرے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ایک حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے، اور لوگ پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا۔ ظلم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جرم نہیں کیا سزا دے دی جائے، جرم کی بنیاد کچھ اور ہے، یعنی کوئی اور ذمہ دار ہے، سزا کسی اور کو دے دی جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ نہ ہی کسی کی نیکی جو ہے وہ یعنی جزا پانے سے، اجر پانے سے رہ جائے گی۔ جس نے جو کام عمل کیا، نیک عمل کیا، تو اس کا بدلہ اسے مل کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا ولهم اعمال من دون ذلک وهم لها عاملون۔ فرمایا مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں اور ان کے اعمال بھی جو باتیں بیان ہو رہی ہیں اس طریقے سے مختلف ہیں، ان سب سے مختلف ہیں۔ جو عمل اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، جو اس نے پچھلے آیات میں بیان کیا کہ جو پسندیدہ لوگوں کا ہے، اس سے ان کا عمل بھی مختلف ہے، کسی اور ہی راستے پہ چلے جا رہے ہیں، نہ تو اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، نہ اس کی آیات پر ایمان لانے والے ہیں، نہ شرک سے بچنے والے ہیں، نہ اللہ کے راستے میں کچھ دینے والے ہیں، یعنی یہ ان کی کیفیت ہے۔ تو ان کے اعمال بھی اس سے مختلف ہے اور بے خبر ہے اس سے، یعنی یہ جو ہے کہ کوئی ایسی صورت، یہ جو معاملہ یہاں پر کیا سامنے آنے والا ہے۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا هم یجأرون، وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاشوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ ٹکرانا شروع کر دیں گے۔ پھر وہ ٹکرانا یعنی مترفین کا جو لفظ آتا ہے، یہ جو قرآن مجید میں یہ اصطلاح بار بار استعمال ہوتی ہے، مترفین یعنی حد سے تجاوز کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے، آگے بڑھ جانے والے، جس کو یہاں پر عیاش کی معنوں میں استعمال کیا گیا، یعنی یہ لفظ دیا ہے۔ تو یہ عیش خوشی، یعنی عیش خوشی کا فصیح ترجمہ ہے اس اعتبار سے کہ اسی کے اندر وہ لگے ہوئے، اسی کے اندر پڑے ہوئے مترفین اپنے عیش و عشرت کے اندر مبتلا رہ کر جو ہے نافرمانی کرتے ہیں۔ تو کہا کہ جب ہم ان کے عیاشوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو وہ ٹکرانا شروع کر دیں گے۔ تو یہاں پر جو بات اس میں آتی ہے کہ یہ جو عیاشی کی بات کی یا مترفین کی بات کی، جن کے پاس کچھ وسائل ہوتے ہیں وہی اپنے لیے انتظام کرتے ہیں،
یعنی اپنے حفاظت کا انتظام کرتے ہیں، اسباب ان کے پاس ہوتے ہیں. تو کہا جن کے پاس اسباب ہیں، سب کچھ ہے، سب سے پہلے وہی پکڑے جا رہے ہیں اور کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکیں گے. اس اعتبار سے بتایا، بیان کیا. آگے فرمایا لا تذروا اليوم انکم منا لا تنصرون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہا جائے گا کہ اب بند کرو اپنی فریاد و فغاں، ہماری طرف سے اب تم کو کوئی مدد نہیں ملنی. یعنی جتنا پکارو، جتنا چلاؤ، کوئی نتیجہ نہیں ہے. قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون. میری آیات سنائی جاتی تھی تو تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے، یعنی سننے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ بھی متعدد مقامات پر بیان ہوئی ہے کہ کپڑے سے اپنا منہ چھپا لینا، ادھر ادھر ہو جانا، یعنی سڑک جانا، دیکھا کہ آ رہے ہیں، اب آ رہے ہیں تو کچھ کہیں گے، غائب بھاگ گئے. تو یہ کیفیت ہے کہ بات سننے تک کے لیے آمادہ نہیں تھے. اور فرمایا مستکبرین بہ سامرا تہجرون، اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطری بھی نہ لاتے تھے اور اپنی چوپالوں میں اس پر باتیں چھانٹتے اور بکواس کیا کرتے تھے. یہ ان کی کیفیت ہے، ان کی کیفیت جو اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں. ایک طرف بات سننے کے تیار نہیں، دوسری طرف جب اپنی چوپالوں میں بیٹھتے ہیں، اپنے بیٹھکوں میں بیٹھتے ہیں اور وہاں پر جو ہے گپے لڑاتے ہیں، تو پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدف بنا لیتے ہیں. اور ہدف بنانے کا مطلب کیا ہے؟ ہدف ملامت بنا لیتے ہیں. اس طرح سے آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، باتیں چھاٹتے، بکواس کرتے ہیں. یہ ان کے جرائم ہیں. افلم یدبروا القول ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین. تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا، یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی؟ یہ بات اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کلام پر غور نہیں. فلم یدبروا القول، اس قول کو یعنی اس کتاب کو، اس کلام کو انہوں نے اس پر غور نہیں کیا. تو یہ جو انکار ہے، جو ان کا اس سے روگردانی کرنا ہے، اس سے فرار ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ کوئی ایسی بھی چیز بیان کی جا رہی ہے تو سمجھ سے بالا تر ہے، عجیب بات ہے، سمجھ بھی نہیں آتی. ایسا نہیں ہے. قرآن کوئی ناقابل فہم زبان میں نہیں ہے، کوئی ایسے مضمون اور کلام پر مشتمل نہیں ہے، ایسے مضامین نہیں اس کے اندر سمجھ میں نہ آتے ہو. صاف ستھری بات، بالکل سیدھی صاف سمجھ میں آنے والی، لیکن سننا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے، اس لیے اس سے بھاگتے ہیں، روگردانی کرتے. اور پھر یہ بات بھی کہ ایسا بھی نہیں کہ یہ کوئی نئی چیز نرالی ہے، بلکہ یہ آتی رہی آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو اس لیے اسلاف سے بات جو کہی کہ پیچھے بھی جتنے ادوار گزرے ہیں، مختلف رسول جن کا ذکر ہوا پیچھے آئے اپنے اپنے دور میں، یہی پیغام لے کر آئے. کوئی نئی نرالی بات نہیں ہے کہ جو اب ان کے سامنے آ رہی ہو تو ان کی سمجھ میں نہ آتی ہو، یہ سے ناواقف ہے. اس طرح سے بتایا. پھر کیا کہا؟ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون. یا یہ اپنے رسول سے کبھی کے واقف نہ تھے، یعنی ایک نیا آدمی، انجانا آدمی ہونے کے باعث اس سے بدکتے ہیں. یعنی کیا بات ہے؟ ایک طرف تو یہی بات بیان، تین باتیں یہاں پر رکھ دی گئی. ایک تو یہ کہ کلام ایسا سمجھ بھی نہیں آتا، کیا کریں گے سن کے. دوسری بات کوئی نئی نرالی بات ہے، ایسا بھی نہیں ہے. وہی باتیں جو پہلے سے بیان کی جا رہی ہیں، وہی دین کے اصول ہیں، وہی توحید کی بات ہے. اور تیسری بات یہ کہ کیا یہ رسول جو ہے کوئی انجانا آدمی ہے، کوئی ایسا آدمی اچانک جو ہے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ان کے، کہیں سے باہر سے آ گیا اور آ کر کہتا مجھے مانو؟ نہیں، ایک ایسا فرد جو ان کے درمیان پیدا ہوا، پلا بڑھا، جس کی شخصیت سے یہ واقف ہے، جس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اپنی برادری کا آدمی ہے، اس کی نسب کی شرافت، اس کے اپنے ذاتی معاملات، ہر چیز، ذاتی زندگی، ہر چیز کے سامنے، بچپن سے لے کے جوانی اور جوانی سے لے کے بڑھاپے کی سرحد تک، ہر پوری زندگی ان کے سامنے، اور اس کی بے داغ سیرت سے یہ خوب واقف ہیں. خود اس کو امین اور صادق کہتے ہیں، خود اس کو جو ہے اپنا حکم بناتے ہیں. اس کی جوانی، اس کی عفت معابی، یہ سارا جو ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ کتنی اس کی جوانی کس طرح سے عفت معابی اور پاک دامنی کے ساتھ گزری ہے، کیسا نیک آدمی ہے، کتنا حلیم ہے، کتنا حق پسند ہے، کتنا امن پسند ہے، نہ ظلم کرتا ہے، نہ ظلم کا ساتھ دیتا ہے، بلکہ مظلوموں کا ساتھ دینے والا ہے، وفادار ہے، حق ادا کرنے والا. زندگی پوری کی پوری سامنے، اور تعریفیں ان کی خود یہ کرتے رہے. اور اب جب وہی بات پیش کر رہا ہے تب بات ماننے سے انکار کر رہے ہیں. کل تک خود ہی اس کے مختلف تھے، کل تک خود ہی اسی کو جانتے پوچھتے تھے. پھر یہ بات بھی اس کے صادق ہونے کے معاملے میں خود گواہی دیتے تھے کہ سچا آدمی ہے. اس
جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور جب یہ بات پیش کر رہا ہے تو اس کی بات ماننے سے انکار کرتے ہیں. کیا دلیل ہے، کیا وجہ ہے، کوئی چیز پیش کریں کس بنیاد پر؟ کہتے ہیں بھائی یہ تو آدمی جھوٹا ہے، اس کی تو بات ہمیشہ سے ایسا نہیں ہے. کہتے ہیں تسلیم کرتے ہیں کہ تمہاری بات ہمیشہ سچی ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو پھر کیا بات ہے، کیوں بدعتیں ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ خود ان سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے. ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون. یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ حق لایا ہے اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے. یہ بنیادی بات. مزید ایک بات اور اضافہ کیا اس میں، یعنی ایک رسول کے انجان ہونے کی بات کی، پھر کہ کیا اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے؟ یعنی اس معاملے میں کہتے تو تھے، یہ الزام لگاتے تھے جنون کا، لیکن یہ خود جانتے تھے کہ یہ جو بات، یہ جو ان کی شخصیت کے اور ان کے سارے جو کارنامے، سارے زندگی تھی، کہ کسی مجنون کی ایسی زندگی نہیں ہو سکتی، اس کی باتیں ایسی نہیں ہو سکتی. یہ کلام جو کہ ایک نہ صرف اتنا زبردست کلام ہے کہ افراد کی زندگی میں تبدیلی لے کر آیا، بلکہ دنیا کے اندر جتنی بڑی تبدیلی اس کے ذریعے سے آئی ہے. یعنی اس کو کوئی کہتا ہے کہ یہ جو ہے جنون کے دوروں کے اندر کئی بھی باتیں، یعنی اور اسی بات کو آج تک مستشرقین جو ہے وہ کہتے چلے آ رہے ہیں. تو اس معاملے میں کہا کہ دیکھو تو صحیح، یہ تو کوئی خود جسے جنون لاحق ہو وہ ایسی باتیں کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے کہ یہ جو ہے کسی دیوانے کا کلام ہے. تو ایک بے حیا آدمی ہی اس کلام کو سن کر یہ بات کہہ سکتا ہے. اور پھر کہا کہ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے بل جاءہم بالحق. بات اصل میں کیا ہے کہ وہ حق لے کر آیا ہے، وہ جو ہے رسول حق لے کر آیا. اب مسئلہ اکثرہم للحق کارہون، اکثریت کو حق ناگوار ہے، ماننے کے لیے حق جو ماننا نہیں ہے. جب یہ ماننا نہیں ہے تو اس کے لیے الزامات ہیں، کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کیا جائے، کچھ نہ کچھ کہا جائے. تو اس چھوٹی یعنی اس معاملے میں بڑی سی بات جس مختصر فقرے میں ہے کہ یہ اصل بات ہے کہ معاملات ان کے اس اعتبار سے کہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ اگر اس کے برخلاف کام ہوتا، ان کی بات مان لیا تو کیا ہوتا؟ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون. اور حق کہیں اگر ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درم برم ہو جاتا. نہیں، بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں. یعنی یہ بات پہلے بیان کی کہ رسول کیا لے کر آیا؟ حق لے کر آیا ہے، حق ان کی اکثریت کو ناگوار ہے. پھر یہاں بیان کیا جا رہا ہے اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درم برم ہو جاتا. یعنی یہ بات جو اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، جو ایک بات حقیقی واقعہ ہے، یعنی جو کیا ایک الہ واحد صرف ایک اللہ ہے اور اس کو اسی کے پاس سارے اختیارات ہیں، ساری ملکیت اسی کی ہے. یعنی یہ ایک حقیقت ہے جو دین کی صورت میں بیان کی جا رہی ہے. اب اگر کسی کو یہ بات پسند نہیں آتی، پسند آنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ایک آدمی حق کے خلاف چلنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے حق پر کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ اگر سارے لوگ مل کر اس بات کا انکار کر دیں، حق جو حقیقت ہے، تو اس سے حقیقت پر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، اپنی جگہ برقرار رہتی ہے. تو اسی اعتبار سے ہاں اگر حق کو چھوڑ کر ان کی خواہشات کے پیچھے چلا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا سارا نظام درم برم ہو جائے گا جو حق پر مبنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سارا نظام اسی اعتبار سے بنایا ہے. تو یہ بات بتا دی گئی کہ اگر یہ لوگ تسلیم نہیں کرتے تو تسلیم نہ کریں. جو اٹل حقیقتیں یہ رسول بیان کر رہا ہے یہ واقعہ ہے اور اسی طرح ساری چیزیں وقوع پذیر ہونے والی ہیں جیسا کہ یہ بیان کر رہے ہیں. جو لوگ ان حقیقتوں کو تسلیم کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے، ان کے مطابق زندگی اپنی اس کے مطابق بنائیں گے، انہی کے اوپر جو ہے اپنی پوری جدوجہد کا مدار رکھیں گے، دیکھیں تبدیلی کیا آتی ہے. ان کے سارے سب زور لگا دینے سے ساری کوششیں سب کیا ہے، سب ضائع ہو جائیں گی، سب بیکار. اس لیے کہ حق کے مقابلے میں باطل جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. اس اعتبار سے یہ بھی کوششیں بیکار ہیں. حق جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہوتا ہے. پھر سب کہا نہیں، بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں. یعنی اس میں کس کی بات ہو رہی ہے؟ ان کی اپنی بات ہو رہی ہے. کس کا بیان ہے اس کے اندر؟ انسانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ان کے اپنے بارے میں بات ہو رہی ہے، ان کی نفسیات، ان کے معاملات، ساری چیزیں. یہ بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان کی. اس میں کہا گیا ہے کہ ہم تمہارا ہی ذکر ہے. اس میں کیا ہے؟ قرآن میں تمہارا اپنا ذکر ہے.
یہ قرآن تمہارے معاملات سے بحث کرتا ہے، تمہارے اپنی زندگی، تمہارے معاملات اس کے حوالے سے بتاتا ہے، تمہاری اپنی زندگی کی جو کیفیات ہیں، پھر تمہاری کامیابی، تمہاری ناکامی، اس سے بحث کرتا ہے، اور تمہیں وہ طریقہ زندگی بتاتا ہے جس میں چل کر تم کامیابی حاصل کر سکتے ہو، اور اس کی بھی وضاحت کرتا ہے جس پر تم چل کے ناکام ہو جاؤ گے۔ یہ تمہارا معاملہ یہ اس اعتبار سے جو ہے، اور پھر یہ تمہارے لیے یہ ذکر جو ہے شرف اور اعزاز کا ذریعہ بھی ہے، جو قرآن کی صورت میں بات ہو رہی ہے، یہ بھی تمہارے لیے کہ شرف ہے، اللہ تعالیٰ جو اسے اس پر چلے گا تو اپنی کامیابی جو ہے اس کا مقدر بنے گی، اس کو شرف جو ہے دنیا کے اندر حاصل ہوگا۔ تو غرض یہ بات بتائی، اور پھر آخر میں پھر کہا ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین، کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے؟ کوئی خراج کی بات ہے؟ ام تسألہم خرجا، کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے؟ تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے اور وہ بہترین رازق ہے۔ یہ بات بھی قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان ہوئی پچھلے انبیاء کے حوالے سے بھی، کہ ان کی یہ بے لوث ہونا، بے نیاز ہونا لوگوں سے، وہ ان سے کچھ نہیں مانگتے، کوئی مطالبہ نہیں ہے، کوئی چیز۔ یہاں تو سوالی انداز میں بات ہو رہی ہے، کیا تم کچھ اس سے مانگ رہے ہو کہ جس کی بنیاد پر ان کا یہ حال ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، سب کچھ دے، اور رسول کو جو کچھ دے رکھا ہے، کہا تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے، وہ بہترین رازق ہے۔ تو یہ بھی کوئی بات ہے کہ اس وجہ سے شاید کوئی نقصان کرے، یہ ملیں گے تو کچھ مانگ لیں گے، کچھ سوال کر لیں گے، لوگ اس لیے جو ہے دوڑ رہے ہیں، آگے پیچھے ہو رہے ہیں، بات نہیں سنتے۔ تو کہا ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حق میں کہ آپ بے لوث ہیں، کوئی آپ کا مطالبہ نہیں ہے، آپ اس طریقے سے اٹھے اور اس طریقے سے آپ نے اس معاشرے کے اندر کام کیا۔ وہ خود اس بات کی شہادت دے رہا تھا کہ ایک ایسا آدمی جس کی تجارت بھی چل رہی ہے، جو اچھے حالات کے اندر بھی ہے، امن کی زندگی گزار رہا ہے، اطمینان کی زندگی گزار رہا ہے، بہت اچھے حالات میں، لیکن اس دعوت کو لے کے کھڑا ہوتے ہی پتہ چلا تجارت بھی ختم ہو گئی، حالات بھی مختلف ہو گئے، جو قوم کل تک عزت کرتی تھی آج آپ کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے، آج آپ کے ساتھ جو بدسلوکی کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، نہیں آپ کو کیا کس چیز کی بنیاد پر یہ کام ہو رہا ہے؟ اس سب کے باوجود آپ اس راستے پر لگے ہوئے، یہ آپ کی بے لوثی کا جو ہے اظہار ہے، اور اس کے حق ہونے کی بات ہے کہ ہر قیمت پر آپ حق ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہو، مگر وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ یعنی معاملہ کیا اصل میں یہ جو عقیدہ آخرت ہے، اس عقیدہ آخرت کا انکار، اس عقیدہ آخرت کا بگاڑ انسان کو کبھی بھی ذمہ دارانہ زندگی گزارنے پر آمادہ نہیں کرے گا۔ اس کا جو انکار ہے یہ غیر ذمہ دار احساس ذمہ داری کے فقدان کا نتیجہ، اس نے ان کو بے فکر بنا دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات اپنی جگہ ہے کہ بات اصل کیا ہے؟ آخرت کو نہیں مانتے ہیں، دوبارہ زندگی کے قائل نہیں ہیں، اس عمل دنیا میں کیے جانے عمل کے اس کے نتیجے کا جو ہے ان کو اس کا احساس نہیں ہے، تو اس بنیاد پر ان کا یہ رویہ ہے۔ فرمایا وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل مبتلا ہیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے۔ اس سے مراد وہ قحط ہے جو زمانے میں مکے کے اندر پڑا ہوا تھا، تو اس بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم اس تکلیف کو ان سے دور کر دیں تو یہ اسی راستے پر چلیں گے، یہ پلٹیں گے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں اپنی دعوت پیش کر رہے تھے اس وقت میں آپ نے یہ دعا کی تھی کہ ان کے دل نرم پڑ جائیں، تو کہا تھا قحط سے میری مدد کر، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس ذریعے سے ان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا کرے، ان کے گردن جو اکڑی ہوئی ہے وہ جھک جائیں، اور حالات بھی ایسے پیدا ہوئے، یعنی ایک کیفیت پیدا ہو گئی کہ لوگوں کی صورتحال اس طرح کی بن گئی کہ انتہائی سخت حالات مشکلات کے اندر پڑے، اور ابو سفیان جو ہے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ اس مصیبت کو جو ہے دور کر دے۔ تو یہ دو قحط ہیں، ایک تو قحط وہ ہے کہ جو مکے میں جب آپ تھے جب پڑا ہے، اور دوسرا وہ ہے جب آپ مدینے آ چکے تھے اس کے بعد ہی پڑا جب آپ نے ان کی مدد کی تھی، ان کو غلہ بھیجا تھا۔ یہ دو الگ الگ معاملات ہیں۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ یعنی مشکل آتی ہے تو کس لیے آتی ہے؟ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، انسان کا دل نرم پڑ جائے کہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کہیے کہ ایک ذریعہ ہے انسان کو راہ راست پر لانے کا، لیکن انہوں نے اس کو بھی نظر انداز کے اس کا فائدہ نہ اٹھایا۔ حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابا
بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون، اور البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو یکایک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں۔ یعنی ابھی تو معاملہ کیا ہے؟ ابھی تو معاملہ اس اعتبار سے ہے کہ پلٹنے کا موقع ہے، لیکن پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب حتمی معاملہ آ جائے گا، جب معاملہ ختم ہو جائے گا تو پھر اس وقت کیا صورتحال ہوگی؟ اس وقت پوری طرح سے مایوسی کی کیفیت ہوگی۔ تو اس میں اس اعتبار سے کہا کہ یہ جو کیفیت ہے اس کو مختلف انداز سے بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی مبلسون کے لفظ کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا پورا مفہوم مایوسی سے ادا نہیں ہوتا، حیرت کی وجہ سے دنگ رہ جانا، خوف اور دہشت کے مارے دم بخود ہو جانا، رنج و غم کے مارے دل شکستہ ہو جانا، ہر طرف سے نا امید ہو کر ہمت توڑ بیٹھنا، یعنی یہ کیفیت ہے۔ تو اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ جب معاملہ سامنے آئے گا کہ جب آپ یعنی موت آ جائے یا قیامت آ جائے یا آخرت کا منظر سامنے آ جائے تو یہ کیفیت ہے کہ جو ہر مجرم کی بن جائے گی۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ اب ان نعمتوں کو پانے کے بعد یعنی یہ وہ حواس ہیں جو آدمی کے علم کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی سننا، دیکھنا، سوچنا، سمجھنا۔ تو اس اعتبار سے تو اللہ نے یہ آنکھ، کان، دل تمہیں جو دماغ دے رکھا ہے تو کیا اس لیے کہ جیسے جانور انہیں استعمال کرتے ہیں ایسے تم بھی انہیں استعمال کرو؟ کہ ان کا مصرف صرف یہی ہے کہ جسموں جہاں کی تمام جو ضرورتیں ہیں انہیں پورے کرنے کے لیے، نفس کے مطالبات جو پورے کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، اور اس سے جو ہے آدمی ہر وقت جو ہے دنیاوی ضرورتوں اور دنیاوی سہولتوں اور آسائشوں اور آرائشوں اور عیاشیوں کے بارے میں سوچتا رہے۔ ان آنکھوں سے سب کچھ دیکھے مگر حقیقت کی طرف رہنمائی کرنے والی نشانی نہ دیکھے، کانوں سے سب کچھ سنے مگر ایک جو بات صحیح راستے کی طرف بلانے والی سبق آموز بات ہے وہی نہ سنی جائے، اور دل و دماغ کو اس معاملے میں استعمال نہ کیا جائے۔ کبھی انسان ان باتوں سے کوئی نتیجہ نکالنے کے بارے میں اپنی زندگی کیسے آئے، کیوں آئے، کس لیے بھیجے گئے، جو باتیں جو سامنے آ رہی ہیں یہ واقعی صحیح ہے، غلط ہے، یعنی کچھ سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ جس دل و دماغ سے سب کچھ سوچا جائے مگر بس یہی نہ سوچا جائے کہ مجھے یہ وجود کیسے ملا ہے، کس لیے ملا ہے، اور کیا میری زندگی کی غایت ہے۔ کہتے مولانا کہ حیف ہے اگر وہ پھر یعنی وہ دماغ ایک بیل کے بجائے ایک انسان کے ڈھانچے میں ہو، یعنی ایک جانور اور انسان میں فرق کیا رہ گیا؟ جانور کو تو اللہ نے عقل نہیں دی ہے، نتیجہ نہیں نکال سکتا ہے، وہ باتیں اس کے سامنے اس طرح نہیں آتی ہیں۔ انسان کو اللہ نے سمجھ دی ہے، شعور دیا ہے، اور اس کے بعد عقل دی ہے، سب کچھ ہے، اس کے لیے رہنمائی کے سارے اسباب مہیا کر دیے، اس کے باوجود پھر وہ جانوروں کی طرح سے ان صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے تو پھر وہ حقیقتاً ایک جانور ہی ہے۔ اسی لیے بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دوسرے مقامات پر لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یسمعون بہا اولئک علی نعم بل هم ضل، یعنی انہیں اپنی ساری صلاحیتیں دی، پھر کہا کہ یہ جانور ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے۔ تو یہ قلوب السماعت اور یہ بصارت کی بات اللہ نے دوسرے مقامات پر بھی بیان کی ہے۔ تو آگے فرمایا کہ اس کو پانے کے بعد انہیں اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرنی چاہیے تھی، نعمتوں کا صحیح استعمال کرتے تو یہی اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ ان نعمتوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے جس مقصد کے لیے دی گئی ہیں، یعنی سماعت، بصارت، دل و دماغ کی قوتیں۔ تو یہ مقصد ہی کہ حقیقت کو پہچاننا یہ اصل معاملہ ہے، باقی چیزیں تو انسان دیکھ ہی لیتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، گردش لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہاری سمجھنے کی بات نہیں آتی؟ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ سمجھو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی باتیں ہیں؟ اب یہ جو پہلے دلائل دیے گئے تھے اب دوسرے انداز سے بات ہو رہی ہے، دوسرے انداز سے بات ان کے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ علم کے ذرائع ہیں جس سے تمہیں یعنی آنکھ، کان، ناک اس کی بات کی، یعنی دل و دماغ کی بات تھی۔ اب یہ گرد و پیش میں دیکھو، سارے حالات دیکھو، یہ سب تمہارے سامنے، سارے معاملات تمہارے سامنے کہ زندگی کون بخشتا ہے؟ اللہ نے دی ہے زندگی۔ یہ زمین کس نے پھیلائی ہے؟ اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ یہ زندگی وہی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، گردش لیل و نہار اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ یعنی یہ باتیں وہ تسلیم کرتے تھے۔ آگے مضمون آئے گا ہمارے سامنے، اس میں جب ان سے کہا پوچھو ان سے کہ کیا یہ بات کس نے کی ہے؟ کہیں گے اللہ نے۔ تو یہ سب جب اللہ نے کیا تم جانتے ہو تو افلا تعقلون، کیا تمہاری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ وہ ایسا حکیم، وہ قادر مطلق، اس
اس نے سارا نظام بنایا ہے، جو ہی بنا دیا ہے، کیسے چھوڑ دے گا؟ کبھی اس پر حساب کتاب نہیں ہوا، کبھی بات چیت نہیں ہوگی۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہہ چکے ہیں۔ کیا؟ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، یہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، کہتے ہیں کہ ہم نے بھی یہ باتیں بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں، یہ محض افسانہ ہے پارینہ، یہ پرانے قصے کہانیاں ہیں، یعنی یہ ان کا خیال ہے، یہ بات ان کی ہے۔ تو اس اعتبار سے بنیادی بات اس میں اس مضمون ہمارے سامنے آ رہی ہے کیا ہے کہ آخرت کا یہ عقیدہ، اس کا نہ ہونا یا اس کا بگاڑ، اس کا درست نہ ہونا، یہ انسان کو درست راستے پر آنے کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے، یہ اس پر جو ہے انسان جو ہے اس پر نہیں آتا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو دعوت ہے اور اس دعوت کے جو تقاضے ہیں، جو مطالبات ہیں، وہ انسان سے ایک ذمہ دارانہ زندگی کا مطالبہ کرتے ہیں، اور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ صحیح راستہ اختیار کریں اور اپنے آپ نفس پر قابو پائیں اور اس راستے پر اپنے آپ کو لے کر آئیں جس کا ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، یعنی ایک ذمہ دارانہ ایک پابند زندگی۔ اور یہ جو ہے ہر جگہ منہ مارنے والے اس طرح، تو اس کی بنیاد یہی ہے کہ اگر آخرت کا یقین ہے تو انسان اس بنیاد پر ایک ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرے گا، اور یہ سمجھتا ہے کچھ نہیں ہونا ہے، کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، بس یہ دنیا کی زندگی یہی سب کچھ ہے، تو پھر وہ کہتا ہے بابر بیش گوش کہ عالم دوبارہ ریز، کہ جتنا عیش کرنا ہے بس اسی دنیا میں کر لو، کوئی دوسرا عالم جو ہے تمہارا سامنے آنے والا نہیں ہے، پھر سے نہیں بنے گا۔ تو یہ عقیدہ آخرت کا بگاڑ ہے جس نے یا انکار ہے، اس نے اس راستے پر ڈالا ہے، اسی لیے عقیدہ آخرت کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ آج انکار نہیں ہے کہ اس میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں انہی کی بنیاد پر اللہ کو ماننے والے بھی اس کی اطاعت کے راستے پر نہیں چلتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا